خواجہ از خونے رگے مزدور سازد نال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب. یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا. سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی سے عیش کرتے. انقلاب انقلاب. لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب تو نہیں آئے. وہی نظام. گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدعہدی کی. اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا. سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا، تم کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. وتولوا، پھر موڑ لی. وہم موردون، اعراض کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی. ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں. نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی. عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل. قوم کہاں ہے؟ تحلیل. نفاق باہمی، ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں. وہ خیانت جو ہے وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلین کا معاملہ. اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشنز ہیں. اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت. قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر. یہ دفعہ بھی موجود ہے. کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپریٹو نہیں ہے. آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل بنا رکھی ہے، وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں، کوئی ذکر نہیں. فیڈرل سید کوڈ بنائی، 2 ہتکڑیاں بھی پہنا دی، اس کو 2 بیڑیاں بھی پہنا دی. دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج. اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ. اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے. نمبر 3، مذہبی دہشت گردی. کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے. وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہوں. لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65. اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے.
ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں۔ چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک۔ ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی، دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا۔ اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی۔ یہ حال ہوا اس ملک کا۔ ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، 2 جنتیں دی تھی ہم نے۔ پاکستان بھی 2 جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد۔ ہندوستان جیسے کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے۔ کتنی خوشحالی تھی۔ کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے 2 جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں۔ بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم سبا تھی، اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا تنتنا تھا اور دبدبا تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس صدی میں 2 عظیم مملکتیں، عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئی۔ دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ۔ دی گریٹ USSR، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی USSR۔ زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔